قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. ان میں ایک صورت سورہ آل عمران کے نام سے بھی موجود ہے. اس صورت کی خصوصیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو اس موقع پر نازل فرمایا ہے کہ جب نجران کے کچھ عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرے کی شکل لے کر نازل ہوئے. مناظرہ یعنی کہ ڈیبیٹ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یعنی کہ وہ عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کر گئے کہ حق پر آپ نہیں ہیں بلکہ حق پر ہم ہیں. 60 لوگوں کا یہ وفد تھا، جن میں سے 14 ان کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے سیاسی لوگ تھے. یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو انہوں نے اپنے دعوے میں 3 الگ الگ باتیں پیش کی. ان میں سے ایک طبقے نے تو یوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ عیسیٰ ہی خدا ہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کے بیٹے ہیں. اور تیسرے نے یہ کہا کہ خدا کے 3 حصے کر دو، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے، ایک خدا ہے، ایک جبرائیل ہے. اب وفد ایک ہے اور باتیں 3 کر رہے ہیں. آج بھی عیسائیوں کے یہ 3 فرقے ہیں اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ حق اور باطل کا کھیل کھیلتے ہیں. ان میں سے ایک باقی 2 کو گمراہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. 3 فرقے ہیں آج بھی. اور ہمارے یہاں بھی حال یہ ہے کہ 72 فرقے ہو گئے تو میں ہی حق پر ہوں، باقی تو کوئی حق پر ہے نہیں. میں بعض مرتبہ ہم نے اپنے استادوں سے یہ بات سنی تھی، کہتا بھی رہتا ہوں کہ بھائی وہ جن کو گمراہ سمجھ کر ان کی مسجد میں تم نہیں گئے، اگر وہ لوگ جنت میں بھی موجود ہوئے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ ان کو تو گمراہ کہتے تھے نا تم لوگ، ان کی مسجد میں نہیں جاتے تھے. اب یہ گمراہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گمراہ نہیں تھے، اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا. اب تم کہاں جاؤ گے؟ تو بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں فرمائیں، یہ باتیں کہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. مباہلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب 2 طبقے، 2 جماعتیں ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں جماعتیں اپنے رب کے سامنے خوب خشوع خضوع کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں جماعتوں میں جو جماعت جھوٹی ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلائل کی روشنی میں عیسائیوں کو خوب اچھی طریقے سے قائل کر دیا مگر وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. اچھا ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. دیوبند کے اندر ایک عیسائی پہنچا اور پہنچ کر اس نے ایک عام آدمی سے یوں کہا کہ تم جانتے ہو کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اوپر دوسرے آسمان میں. کہاں پر ہے؟ دوسرے آسمان میں. اچھا پھر آپ سے پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ زمین کے اندر. تو اب اس عیسائی نے اس شخص سے کہا کہ میرا نبی تو گیا اوپر اور تیرا نبی گیا نیچے، تو جو اوپر جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے؟ میرا نبی اوپر گیا ہے لہذا میرا نبی بڑا ہے، تیرے نبی چھوٹے ہیں. وہاں ایک سبزی والا بھی تھا، دیوبند کی صحبت میں رہ کے سبزی والا بھی مناظرہ سیکھ گیا. اس سبزی والے نے کہا تیری بات کا جواب میں دیتا ہوں ادھر آ. اس نے ترازو اٹھایا، ایک پڑلے میں 1 کلو کا بٹا ڈالا، دوسرے پڑلے میں 5 کلو کا بٹا ڈالا. وہ 1 کلو والا اوپر ہو گیا، 5 والا نیچے ہو گیا. وہ کہنے لگے بتا ان میں بھاری کون سا ہے؟
وہ جو نیچے ہے وہ بھاری ہے یا جو اوپر ہے وہ بھاری ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جو نیچے ہے یہ بھاری ہے. تو کہنے لگے میرے نبی کا مقام بڑا ہے. تو بہرحال علم اگر ساتھ ہو تو ہر میدان آپ کا ہے, پوری دنیا آپ کی ہے. حضرت مولانا الیاس گھمن کہتے ہیں شریعت سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے, سمجھانے کے لیے زبان. اور بڑے افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے پاس دماغ تو ہے, زبان نہیں ہے. ہم شریعت سمجھتے تو ہیں, سمجھا نہیں سکتے. تو بہرحال جب ان عیسائیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی, آؤ ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں جماعتوں میں جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت نازل فرما دے. تو جب اللہ کے رسول نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تو اس طبقے میں, اس جماعت میں جو سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے منع کر دیا کہ ان کے مباہلے کو قبول مت کرنا, اگر تم نے قبول کر لیا تو ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا. لہذا وہ سارے کے سارے مباہلے سے رک گئے اور انہوں نے صلح کا راستہ اختیار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے صلح پیش کی, ہم مباہلہ نہیں کرتے لیکن آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں ہر سال سفر کے مہینے میں 1000 جوڑے ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے, اور ہر سال رجب کے مہینے میں بھی ہم 1000 جوڑے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی کو بھیج دیں جو امین ہو, امین امانت دار. صحابہ تو سارے امین تھے, صحابہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے ایک امین اور باقی سارے امین نہ ہو؟ صحابہ سارے امین تھے, لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جن میں امانت کی جو صفت تھی یہ غالب تھی. جیسے صدیق اکبر, حضرت ابو بکر صدیق. ہم حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق. صدیق کے معنی سچا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے اور باقی صحابہ سچے نہیں تھے. صحابہ سارے سچے تھے, ابو بکر صدیق کے اندر سچائی کا غلبہ زیادہ تھا. اسی طریقے سے ایک صحابی ایسے تھے جن کے اندر امانت کا غلبہ زیادہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ ابن الجراح, اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ, یہ میری امت کا سب سے بڑا امین ہے. میری امت کا امین یہ ہے ابو عبیدہ ابن جراح. بڑے فضائل ہیں ان کے, بڑے فضائل ہیں ان کے. اور کئی موقعوں پر بلکہ الگ الگ روایتوں میں ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امین کا لفظ فرمایا.